السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جرمنی کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ جرمنی کا واقعہ یہ ہے کہ جرمنی کی عدالتوں کے نظام اتنے بہتر ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور اتنے سادہ اور اتنے اسٹرانگ جج ہوتے ہیں یہاں پر۔ جرمنی میں مکان وغیرہ کی بولیاں لگائی جاتی ہیں، جیسے پاکستان میں بھی اکثر دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ بولیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر عدالت کے انڈر ہوتے ہیں یہ کام۔ تو بولی لگنے والی تھی، تو اس سے پہلے جج صاحب نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اندر کا جائزہ لیا اور پھر باہر نکلے، اور باہر سے گیلری سے کرسیاں اکٹھی کی ایک ایک کر کے، اور وہ ہال میں لے کر آ رہے تھے۔ اور وہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ نظارہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بون میں۔ بون کا واقعہ ہے، یہ شہر جرمنی کا، یہ پہلے جرمنی کا دارالحکومت بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ گیلریوں میں جاتا، گھومتا، اور جیسے نارمل ایک آدمی ہے اس طرح وہ جاتا اور کرسیاں اکٹھی کرتا، اور ایک اسٹرانگ جج تھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا جج تھا۔ آگے سنتے جائیے کہ اس کے واقعات۔ تو اس نے جناب کرسیاں اکٹھی کی، اور پھر ایک ایک کر کے وہ لے کے آ رہا تھا، ان لوگوں کو وہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جب سارے لوگ بیٹھ گئے تو اس نے اپنا جو پروگرام تھا اس کو شروع کیا، بولیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ تو بولیاں لگنے کے درمیان ہینڈی موبائل کسی کا بولا، اس نے عدالت کو روکا اور اس آدمی کو عدالت سے اسی ٹائم باہر نکالا اس پروگرام سے، کہ پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے پروگرام اپنا جو قانون تھا اس کو وہاں پر منایا، اور پھر آگے پروگرام اس نے شروع کیا۔ تو ایسے جرمنی میں جناب جج ہوتے ہیں جو سادہ اور سٹرانگ، ان کے قانون ہوتے ہیں، وہ کسی کی دہشت میں نہیں آتے، کسی سے کوئی رشوت نہیں لیتے۔ تو پاکستان میں جناب جج صاحب کے لیے 12 لاکھ روپیہ تنخواہ ہماری حکومت دیتی ہے۔ ایک آدمی اس کی کرسی پیچھے کرتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے پھر کرسی پیچھے کرتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو کرسی کو آگے کرتا ہے۔ تو اس ملک میں لاکھوں ایسے واقعات ہیں جن کو بیان کریں بندہ تو یہاں پر ہی ویڈیو پتہ نہیں کتنے گھنٹے بن جائے، کہ دادا کیس کرتا ہے تو پوتا اس کی اپیل سن میں جاتا ہے، جب اس کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں ایسے قانون کیوں نہیں ہو سکتے، جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ٹھیک ہے اس کو پرسنالٹی کے لحاظ سے اس کو گاڑی، اس کو باہر مطلب پروٹوکال دی جاتی ہے، جب وہ اپنے گھر جاتا ہے یا آتا ہے، سیکورٹی کی اتنی زیادہ اس کے پیچھے آگے ہوتی ہے۔ تو وہاں کے قانون کے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے 130ویں نمبر پر ہے ہمارا پاکستان، اور جرمنی جو چھوٹا ملک ہے، اور پاکستان نے اس کی ہیلپ کی تھی کسی زمانے میں، وہ آج 5ویں نمبر پر ہے دنیا میں قانون دانی میں۔ یہاں کے جج اتنے سٹرانگ کیوں ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ یہ کرسچن ہیں لیکن ایماندار ہیں، کرسچن ہیں لیکن رشوت نہیں لیتے، کرسچن ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے، کرسچن ہیں کسی کی دہشت میں نہیں آتے، کرسچن ہیں لیکن ان کو موت سے ڈر نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی مار ڈالے گا اگر ہم نے کسی کے بارے میں کوئی قانونی کارروائی کی۔ ہم لوگ مسلمان ہو کر ایسے قانون کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے ہم لوگ کیوں اتنے پیچھے ہیں 130ویں نمبر پر، اور 5 نمبر پر ایک ملک ہو؟ اور پاکستان میں جج صاحبان کے لیے 12-13 لاکھ روپیہ، پھر گاڑی، بنگلہ، چیف، اور قانون ایک بھی ہمارے ملک میں جب سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا اس کے بعد، قائد اعظم 1 سال زندہ رہے ہوں گے اس کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، اس کے بعد پاکستان میں 74 سے لے کے آپ داستانیں دیکھ لیں، کتنے پاکستان میں ایسے قانون ظالمانہ فیل ہوئے ہیں جن کا کوئی آج تک کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اتنے زیادہ ظالمانہ
جعلی کیس کر کے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور پھر ان کو کئی لوگ جیلوں میں مر جاتے ہیں بیچارے، ان کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، اور قصور ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی فرقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا کسی گروپ سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس طرح کے ظالمانہ فعل ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کو ان لوگوں سے پاک کرے، پاکستان میں لوگوں کے ڈر خوف ختم کرے، اور پاکستان ایک چمکتا ہوا ستارہ اس یورپ کے ملکوں کی مثال بنے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اسی کے ساتھ خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔